میاں بیوی کے بارے میں اگر اب ہم بات کر لیں تو اکٹھے مطلب اگر وہ ساس ہوتے ہیں تو ذرا یہ کلیئر کیجیے گا. اگر کوئی شخص لیٹ گیا اور صرف لیٹا رہا، ہاتھ بھی لگ گیا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ عرب کی نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں وہ شرم حیا نہیں تھی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں شرم حیا تھی. کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بلڈ دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور برش کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، سرما ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے. ذرا یہ چیزیں کلیئر کیجیے گا، کیا وغیرہ آنا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا، اکثر وہ الارم بج رہا ہوتا ہے اور اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کھا پی لیتے ہیں کچھ اس ٹائم میں بھی. 4 بجے سحری بند ہو رہی ہے اور ہم 2 بجے سحری کر لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی. اور اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور اس سے خون نکل آتا ہے، اگر لڑکیاں نیل پینٹ لگا لیں تو اس کا کوئی ہوگا. میک اپ کے بارے میں ذرا بات کر لیں تو اس سے بچے چھوٹے ہوتے اکثر کہتے ہیں بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہ روزہ رکھنا ہے مما، اور پھر وہ آدھے دن میں کھا لیتے ہیں. تو یہ ذرا بتائیے کہ اس سے کوئی پیرنٹس کو گناہ تو نہیں ہو. رحمان رمضان پاک رمضان. السلام علیکم ناظرین، شاہکار ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری. ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے اور شاہکار کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو. ناظرین رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ اتنی زیادہ رحمتیں نعمتیں لے کر آتا ہے. لوگ جو ہیں ان کا مسجد میں رخ بڑھ جاتا ہے، لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بہت سے ناظرین سوالات ہیں جو آج ہم پوچھیں گے قاری علیم الدین شاکر سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے بتائیں کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. رمضان مبارک آپ کو. مبارک آپ کو بھی، سب مسلمانوں کو ہماری طرف سے یہ رمضان مبارک ہو. اللہ تعالیٰ سب کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان اس کا مطلب کیا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایات آتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تو رمضان مبارک کے روزے رکھتے تھے، آپ کا معمول تھا، اور ایک آپ اس میں صدقہ خیرات بہت زیادہ دیے. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آپ کی سب کی ماں فرماتی ہیں کہ ہوا کی وہ رفتار نہیں جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی رفتار تھی، لیکن یہ سخاوت رمضان مبارک میں زیادہ ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور امت کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ رمضان مبارک میں ایک تو سخاوت کرو، غم خواری کا یہ مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھنا چاہیے، محلہ داروں کی طرف دیکھنا چاہیے، اپنے یاروں دوستوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سحری افطاری کے وقت تو ہمارے دسترخوان پر سینکڑوں چیزیں اور کھانے موجود ہوں اور ہمارا پڑوسی، ہماری بہن، ہمارے بھائی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی محلہ دار، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس افطاری کے لیے پانی کے گھونٹ بھی نہ ہو. بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ذرا ہم سحری کی بات کر لیتے ہیں کہ سحری کو لے کے لوگوں کو بڑی زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے. اکثر وہ الارم بج رہا ہوتا ہے اور اذان بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کھا پی لیتے ہیں کچھ اس ٹائم میں بھی. تو یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا ایگزیکٹ ٹائم ہے، کس طرح سے کیا گناہ ہوتا ہے یا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اذان کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. اذان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. سر اگر 4 بجے سحری بند ہو رہی ہے فرض کریں اور ہم 2 بجے سحری کر لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی؟ ہم بالکل ہو جائے گی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری جو ہے وہ لیٹ کھاؤ. مالک کائنات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی شخص 8 پہرا روزہ رکھتا ہے اور رات کو کچھ نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، بس رات کو تراویح پڑھی سو گیا، نیت کر لی، روزہ تو اس کو ہو گیا، لیکن جو سحری کی برکت ہے نا وہ اس سے محروم رہ گیا ہے. اور سر اب ہم آ جاتے ہیں افطاری پہ. افطاری پہ آنے سے پہلے نا درمیان میں کافی زیادہ جو کنفیوژن والے سوال آتے ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی بلڈ دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور برش کرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، سرما ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے. ذرا یہ چیزیں کلیئر کیجیے گا، کیا وغیرہ آنا تو یہ سب کچھ بتائیے. یاد رکھیے کہ چونکہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے اس نبی سے بڑھ کر شرم حیا والا کوئی نہیں تھا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ عرب کی نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں وہ شرم حیا نہیں تھی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں شرم حیا تھی. اب ہمارے نبی نے ہمیں سب کچھ بتایا نا، ہر چیز ہمیں وضاحت کے ساتھ آپ نے بتلا دی. آپ نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کو قے آ جائے، الٹی آ جائے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، دونوں حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر
غسل کرنا نیند میں روزہ رکھا ہوا ہے, آدمی سو گیا ہے اور نیند کی حالت میں غسل واجب ہو گیا ہے اس پر, تو یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کسی مریض کو بلڈ دینے سے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. باقاعدہ فتاوی جات موجود ہیں مفتیان کرام کی اور بڑی بڑی کتابیں اس کے بارے میں لکھی گئی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ سرما لگانا, سرما کی بات تو الگ رہی. روزے کی حالت میں آپ آنکھوں میں کوئی شخص اگر کسی وجہ سے ڈراپ ڈالتا ہے تو وہ ڈراپ ڈالنے سے بھی روزے میں کوئی نقص نہیں آتا. اور اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور اس سے خون نکل آتا ہے تو پھر بھی جو روزہ ہے تھوڑا ہو زیادہ ہو, خون بہہ جائے نہ بہے, تھوڑا نکلے زیادہ نکلے, دونوں صورتوں میں روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اور دانت صاف کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا. دانت صاف کرنے سے, مسواک کرنے سے نہیں ٹوٹتا, پیسٹ وغیرہ کریں گے اس سے ٹوٹ جائے گا. میں ایک اور آپ سے نا کویشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھ لی ہے, اس کے بعد اگر لڑکیاں نیل پینٹ لگا لیں تو اس کا کوئی ہوگا سائڈ افیکٹ؟ نماز پڑھنے کے بعد لگا لیے تو کوئی حرج نہیں, لیکن نماز کے بعد اس کو اتارنا پڑے گا بیٹا, اتارنا پڑے گا ورنہ نہیں ہوگا. اور میک اپ کے بارے میں ذرا بات کر لیں تو اس سے میک اپ میں میرا خیال یہ ہے کہ نیل پالش سے زیادہ جو ہے نا وہ اس کی ایک جلد نہیں ہوتی, کئی جلدیں بن جاتی ہیں. تو اس لیے اگر وہ, اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ میک اپ میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اگر ہر عورت کو ہماری میک اپ جلد کے اندر نہیں جاتا, ہاں جلد کے اندر نہیں جاتا, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ وضو سے ہوتا کہ نہیں ہوتا. اگر تو وہ نیل پالش کی طرح ہی ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ چہرے پر جو پانی لگا نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا. بس اس چیز کا ہر عورت نے خیال رکھنا ہے کہ میرا میک اپ کس قسم کا ہے. سر ایک اور سوال کرنا چاہ رہی ہوں, امپورٹنٹ ہے یہ بھی, کہ میاں بیوی کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو اکٹھے مطلب اگر وہ ساس ہوتے ہیں تو ذرا یہ کلیئر کیجیے گا. یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال شرم کے مارے نہیں پوچھتے نا, پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کو اپنے دروس میں, جمعے کے بیانات میں پھر ہم جو ہے وہ اس کو بتانا شروع کر دیتے لوگوں کو. تو وہ یہ ہے کہ یہ سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے ایک صحابی نے بھی کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر, ایک بیڈ پر, ایک چار پہ لیٹ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تو لیٹ سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے صحابی آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹ سکتا. یعنی وہی سوال جو پہلے صحابی نے کیا ہے وہی سوال دوسرے صحابی نے کیا ہے, لیکن آپ نے دونوں کو مختلف جواب دیے. آپ نے پہلے کو تو فرما دیا کہ تو لیٹ سکتا ہے, دوسرے کو فرما دیا نہیں لیٹ سکتا. اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ سوال تو ایک جیسا تھا دونوں صحابیوں کا, لیکن آپ نے جواب دونوں کو مختلف دیے. اب اس میں آگے علماء کرام نے, محدثین کرام نے وضاحت فرمائی ہے, جس کو اجازت نہیں ملی تھی وہ جوان تھا, جس کو اجازت مل گئی تھی وہ بوڑھا تھا. اس سے مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر کسی شخص کو اپنے آپ پر اعتماد ہو, کنٹرول ہو تو وہ لیٹ سکتا ہے. تو لیکن اگر کوئی شخص لیٹ گیا اور صرف لیٹا رہا, ہاتھ بھی لگ گیا, کوئی حرج نہیں, اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ایسا, ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان میاں بیوی والی حیثیت قائم کرے, لیکن اگر وہ ماحول ایسا بن گیا اور انسان وہ چیز جس سے نکلنے سے انسان کا غسل کی بات ہے, اگر وہ چیز نکلی جس سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے, اس کو ہم عربی میں مزی ودی کہا جاتا ہے. اگر وہ ایک آدھ قطرہ نکلتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا. وہ کفارہ کیا ہے کہ 2 مہینے مسلسل وہ روزے رکھے. سر اگر بچے چھوٹے ہوتے اکثر کہتے ہیں بڑے بہن بھائیوں کو دیکھ کے کہ روزہ رکھنا ہے مما, اور پھر وہ آدھے دن میں کھا لیتے ہیں, تو یہ ذرا بتائیے کہ اس سے کوئی پیرنٹس کو گناہ تو نہیں ہوگا نا؟ نہیں, وہ تو ایک ویسی ہاں سکھا رہے ہوتے, کوئی حرج نہیں. وہ تو ویسے کہتے ہیں بچے, جب اکثر صبح اٹھے ہوتے ہیں تو بچے اٹھ جاتے ہیں, ماما پاپا میں نے بھی روزہ رکھنا ہے, وہ ساتھ تھوڑا دہی کھا لیے, اس میں جو کچھ نہیں ہوتا. جی ناظرین, آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے, بہت ہی زیادہ انفارمیشنل پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے ملتے ہیں ہم نیکسٹ پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.